الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، پچھلے خطبہ جمعہ میں جو عنوان شروع کیا تھا لوگ کیا کہیں گے، اس سلسلے میں نے 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کبھی کبھی یہ ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ کبھی کبھی یہ ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے ایک انسان کو اپنی اصلاح سے محروم کر دیتا ہے. سامعین کرام، یہ خوف، یہ ڈر ایسا ڈر ہے کہ بسا اوقات یہ اماموں کو، علماء کو دین بگاڑنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی امام سے سوال کر لیا جائے، کسی عالم دین سے کچھ پوچھ لیا جائے، دریافت کر لیا جائے، تو چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کیونکہ وہ امام ہے، کیونکہ اس پر عالم ہونے کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، اس لیے اگر جواب نہیں دے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ جواب دیتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے. آپ کوئی بھی سوال اس کے سامنے رکھ دیجئے، اپنے امام کے سامنے یا کسی بھی عالم کے سامنے آپ کچھ بھی پوچھ لیجئے اس سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ کہہ دے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، میری خیال سے اس کا یہ جواب ہے، باقی آپ تحقیق کر لیجئے گا. بھائی جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے، پورا یقین ہی نہیں ہے، تو بھائی تو تھوڑا سا کیوں بتا رہا ہے؟ کیا پتہ وہ دوسرے سے جا کر کے تحقیق کرے نہ کرے، عمل شروع کر دیا اس نے تو اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا. لیکن نہیں بتایا تو لوگ کیا کہیں گے، امام کو کچھ نہیں آتا، کہا کہ عالم ہے، ان کو سوال کا جواب ہی پتہ نہیں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر سوال کا جواب پتہ ہو، ہر امام کو ہر سوال کا جواب پتہ ہو. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک عالم ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سوال کیے گئے تھے، جن میں سے 36 سوال کا انہوں نے جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے. اور 4 سوالوں کا جواب دینے کے بعد کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر مجھ سے ان سوالوں کے جواب دینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے. علماء اتنا ڈرتے تھے، انما یخشى اللہ من عباده
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے حقیقی علماء ہی ہیں. تو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کا کوئی سوال ہے اس کا جواب میرے پاس ہے، چاہے اس کو آتا ہو یا نہ آتا. تو ایسا لوگ کرتے ہیں کس لیے؟ لوگ کیا کہیں گے. آئیے میری تقریر کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہمارے سماج کے بڑے حساس پہلو سے ہے. وہ پہلو ہے پیدائش، نکاح اور موت. یہ تین ایسے موڑ ہیں جو ہمارے سماج سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم پیدائش کے موقع پر بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں. شادی کے موقع پر بہت سارے کام اس لیے ہم کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. موت کے موقع پر بہت سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. مثال کے طور پر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کا بہترین نام رکھا جائے، اس کے بال مونڈے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. یہ اسلامی تعلیم ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ دشواری کہاں آتی ہے؟ نام رکھنے میں. بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے جو نہ تو محلے میں ہو، نہ پڑوس میں ہو، نہ رشتہ داروں میں ہو، نہ پورے علاقے میں ہو، نہ پورے شہر میں ہو. ایک دم اینٹک نام، یونیک نام چاہیے، نیا. پھر چاہے اس کا مطلب جو نکلتا ہو. پہلے تو نیا نام چاہیے اور دوسرا یہ کہ بولنے میں بھی اچھا لگنا چاہیے. اگر آپ کسی کو کہیں کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے ابراہیم نام رکھ دو، امام صاحب کوئی اچھا سا نام بتائیے ذرا، ابراہیم نام رکھ دو. بھائی پوتا ہوا ہے میرے یہاں، دادا نہیں ہوا ہے. ابراہیم نام تو دادا کا رکھا جاتا ہے، نیا نام بتاؤ. اور پھر نئے نام کے چکر میں کوئی سنایا، کوئی عنایا، کوئی لبثنا اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام جن کی کوئی میننگ ہی نہیں بنتی. ایسے ایسے نام ہم اپنے بچوں کے رکھے ہوئے ہیں. اور بہت ساری خواتین سیریل دیکھ دیکھ کر کے پتہ نہیں کون کون سے نام لے کر کے آتی ہیں، پاکستانی سیریل سے اٹھا کر کے نیا ہے، بس یہی چلے گا. جبکہ تاریخ میں جو بہترین لوگ گزرے ہیں، جن کا تقوی، جن کا اسلام، جن کا ایمان ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان کے ناموں پر نام رکھنا یہ سلف کا طریقہ ہے، کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. آج ہم نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا تو عائشہ نام کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے گا. لیکن اگر ہم نے کسی سیریل والی کے نام پر اس کا نام رکھ دیا تو ضرور اس سیریل والی کا اثر ہمارے بچے پر آئے. تو نام نیا ہونا چاہیے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ تمہیں پرانے زمانے کے نام ملے تھے، کوئی نام ہی نہیں ملا نیا. فاطمہ رکھ دیا، زینب رکھ دیا، رقیہ رکھ دیا، عائشہ رکھ دیا، حفصہ رکھ دیا. یہ تو بڑے پرانے نام ہیں، کچھ نام ہی نہیں ملا. لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کون سا نام چاہیے؟ ایک دم اینٹک. تھوڑے آگے بڑھتے ہیں. نکاح کا مسئلہ ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں زیادہ یہاں رہا نہیں. ہوتا ہے کہ لڑکی والا رشتہ نہیں بھیج سکتا. لڑکی شادی کے لائق ہو گئی ہے، قابل بھی ہے، سامنے کوئی لڑکا پسند بھی ہے، لیکن خود لڑکی کا گارجین سامنے والے کو پیغام نہیں دے سکتا کہ آپ کا لڑکا مجھے پسند ہے، آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں اپنے بیٹے کا تو کر سکتے ہیں. بیچ میں کسی کو گھسیڑیں گے. یا پھر لڑکے والا خود پیغام بھیجے، تب تک انتظار کرتے ہیں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. خود اپنی بیٹی کا پیغام دے رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. ایسے ہی منگنی کا موقع ہو تو اتنا بڑا فنکشن ہوگا. تاریخ کا موقع ہو، تاریخ کیا ہے، فکس کرنا ہے. فون پر بھی بات ہو سکتی ہے، لکھ کر کے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، میسج سے بھی بات ہو سکتی ہے، 1-2 آدمی جا کر کے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن نہیں 50-60 لوگ، 70 لوگ. اور آج کل تو ایک پورا چھوٹا سا ولیمہ ہی چل رہا ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. ارے تاریخ کا بھی پروگرام نہیں ہوا، ارے منگنی بھی نہیں ہوئی. پھر مہندی کی رسم، مایوں کی رسم، گود بھرائی کی رسم، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں نکلتی چلی جا رہی ہیں.
کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے اس لیے۔ جبکہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں جن کا تعلق شرک سے ہے، ہمیں شرک کرنا گوارا ہے، اللہ کو ناراض کرنا گوارا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ ڈر نکالنا گوارا نہیں۔ مائیں کی رسم کیا ہے؟ شرک تو ہے۔ بدشگونی کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ فلاں رنگ کا لباس ہونا چاہیے اور اتنی عورتیں جائیں گی وہ پہنا کر کے آئیں گی، اور وہ فلاں جگہ بیٹھی رہے گی، اپنی جگہ سے اٹھے گی تو دوسری کو بٹھائے گی، جگہ خالی نہیں کر سکتی جتنے دن مایوں میں بیٹھے گی، ورنہ شادی میں لفڑا ہو سکتا ہے، ازدواجی زندگی میں لفڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج ہمارے اہل حدیثوں میں ہر گھر میں جہاں بھی شادی ہو رہی ہے رسم کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، کوئی فنکشن ہو تو پھر ہماری مائیں بہنیں گھر سے پردہ اوڑھ کر کے نکلتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ضروری ہے، لازم ہے پردہ کرنا۔ لیکن جب محفل میں پہنچی وہاں کوئی پردے والی نظر ہی نہیں آ رہی، سب کے پردے اترے ہوئے، تو اب یہ بھی پردہ اتار دیتی ہے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، بڑی آئی ہے اللہ والی، بڑی آئی ہے پردے والی۔ وہ نکلی اس لیے تھی، ضروری سمجھ کر کے پہن کر کے نکلی تھی، لیکن لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے اس نے پردہ اتار دیا۔ ایسے ہی ہمیں کسی فنکشن میں جانا ہے، اچھا خاصا لباس پہن رکھا ہے، اچھے خاصے کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں، کسی نے دوست نے بتایا ارے ولیمے میں چلنا ہے، ارے شادی میں چلنا ہے، چلو اچھا رکو میں ابھی آیا۔ کیوں بھائی؟ کپڑے چینج کر کے آنا ہے۔ اچھے خاصے کپڑے تھے، نئے کپڑے تھے، صحیح لباس تھا، لیکن نہیں، لوگ کیا کہیں گے اگر اس لباس میں چلا گیا۔ اور ہماری ماں بہنوں نے تو حد کر رکھی ہے، اگر ایک کپڑا عید پر یا کسی موقع پر پہن لیا ہے، اب دوسری شادی یا دوسری عید آ گئی ہے، کپڑا بھلے ہی جھو کا تم نیا رکھا ہے، ایک دم کوئی کمی نہیں آئی ہے اس میں، دیکھنے میں بھی بیکار نہیں لگ رہا، ایک دم نیا لگ رہا، چمچماتا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کپڑا پہن کر کے دوسرے فنکشن میں چلی گئی، رشتہ دار دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس لیے نیا چاہیے۔ کتنے سارے کام ایسے ہیں جو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جہیز کا معاملہ ہو، لڑکے والے تیار ہیں کہ ہم سمپل نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، لیکن لڑکی کا باپ پاس میں پیسہ بھی نہیں ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی کو خالی ہاتھ بھیج دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس چکر میں قرضہ لے رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے، گھر بیچنے کی ضرورت پڑ رہی، گھر بھی بیچ دے رہا ہے۔ جس دکان پر وہ کمائی کرتا ہے اگر وہ بھی بیچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ بھی بیچ کر کے اپنی لڑکی کو کچھ نہ کچھ اور زیادہ سے زیادہ دے کر کے رخصت کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں۔ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں، کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روزگاری نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے طے کر رکھا ہے، نوجوانوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے۔ اگر کسی نے انٹر کر لیا تو اس کی خواہش یہ ہے کہ اب وہ پھل کا ٹھیلا نہیں لگا سکتا، برف نہیں بیچ سکتا سڑک کے اوپر، کوئی اور چھوٹا موٹا کام نہیں کرے گا، اس کو ایسی نوکری چاہیے جہاں بہترین آفس ہو، کوٹ پینٹ ہو، ٹائی لگا کر کے بیٹھے اور سیلفی لے کر کے اپنے دوستوں کو شیئر کرے کہ دیکھو میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں۔ حلال کام بہت سارے ہیں، جائز کام بہت سارے ہیں، لیکن نہیں، میں نے BA کر لیا ہے، میں نے MA کر لیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ MA کر کے یہ کام، BA کر کے یہ کام، پڑھ لکھ کر کے یہ کام،
تو ہم نے روزگاری کے وسائل بھی اس لیے کم کر رکھے ہیں کہ ہمیں اپنے من مطابق کام چاہیے. کتنے ایسے مسائل ہیں جہاں ہم صرف اس ڈر سے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کہ لوگ کیا کہیں. سامعین کرام، ایک اور مسئلہ ہے ہمارے سماج کا. اگر کسی لڑکی کی شادی ہو گئی اور اللہ نہ کرے کوئی انہونی ہو گئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر اسے طلاق ہو گئی 8-10 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا اور اسی درمیان اس کا 1-2 بچے بھی ہو گئے، تو اب اس کے گارجین، اس کے ذمہ دار اس کا نکاح کرانے کا تیار نہیں ہے دوسرے کے ساتھ. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بچوں کا ہی منہ دیکھ کر کے جی لے، صبر کر لے، کرائی تو تھی تیری شادی، کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی، اب ہم تیری شادی کرا نہیں سکتے. جبکہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، جب عورتوں کی طلاق ہو جائے، ان کی عدت گزر جائے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بالمعروف، تو کوئی بھی گارجین ان کو آپس میں نکاح کرنے سے نہ روکے اگر وہ راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے. یعنی ایک طلاق ہوئی ہے، طلاق کے بعد وہ پھر سے اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کسی گھر والے کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے نکاح میں آڑے آئے، روڑا بنے. کیونکہ شادی صرف جسمانی ضرورت کا نام نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے. ایسے ہی باپ ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے اور اماں کا انتقال ہو گیا، لیکن ابھی اس کی عمر ہے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی عمر ہے باپ کی، 45 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا ہے. تو اولاد یہ کہہ رہی ہے ابا لوگ کیا کہیں گے؟ جوان اولاد ہے، شادی کرنے کی سوچ رہی ہے، ان کو بچوں کی شادی کرنا چاہیے، ان کو کس کی شادی کرنا چاہیے؟ بچوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. بچے جوان ہو گئے، اب صبر کر لو، ہم سب کچھ کر دیں گے، اکیلے گھٹ گھٹ کر کے مر جاؤ، کڑتے رہو، لیکن تمہیں شادی کرنے نہیں دیں گے. کیوں؟ تم نے شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ شادی صرف جسمانی ضرورت کا نام نہیں ہے. شادی وہ رشتہ ہے کہ انسان اپنے پارٹنر سے سب کچھ شیئر کر سکتا ہے، جہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا. باقی جتنے بھی رشتے ہیں، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، ماں کا ہو، بیٹے کا ہو، چچا کا ہو، سارے رشتوں میں ایک حد ہے، ایک حد تک انسان باتیں شیئر کر سکتا ہے. اسے ضرورت ہے ایک ساتھی کی، ایک پارٹنر کی، آخری دم تک. اسے کہاں درد ہے وہ کس سے بیان کرے، اس کا کیا مسئلہ ہے وہ کس سے بیان کرے، اسے کیا پرابلم ہے وہ کس سے بیان کرے. کوئی تو چاہیے. اللہ نے جب آپشن رکھا ہے، جائز ہے، تو ہم کیوں نہیں کرانے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں؟ لوگ کیا کہیں؟ اس ڈر نے ہمیں بہت سارے جائز کاموں سے روک رکھا ہے اور بہت سارے ناجائز کاموں سے روک رکھا ہے. ایک اور مسئلہ ہے ہمارے سماج کا. ایک گھر میں 4-5 لڑکے ہیں اور 3-4 لڑکیاں ہیں. لڑکے سب کے سب بڑے ہیں، لڑکیاں سب کے سب چھوٹی ہیں، یا تھوڑا بہت فرق ہے. تو جو لڑکے ہیں نا، جب تک لڑکیوں کی شادی نہ ہو جائے لڑکے کی شادی نہیں کر سکتے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں؟ اس کو زیادہ جلدی تھی، اس کو زیادہ پڑی تھی. ارے عمر ہی کیا ہوئی تھی، کم سے کم ایک بہن کو تو نکال دیتا، 2 بہنوں کو تو نکال دیتا. اب چاہے بہن کے نکلنے میں 5 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، یہ زناکاری کرنے کی تو اس کو اجازت ہے، لیکن شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں پتا ہے جن لڑکوں کی ہم نے شادی نہیں کی وہ لڑکیوں کے ساتھ عیش پرستی کر رہے ہیں، لیکن شادی نہیں کرا سکتے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟
کتنے لوگ ایسے ہی عمریں گزار رہے ہیں، حقیقت ہے کہ نہیں؟ کس لیے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تمہارے بچے یا نوکر چاکر بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادیاں کرا دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ ضرورت مند ہوں گے، ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، ضرورت مند ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، تمہارا کام ہے نکاح کرا دو۔ آج ہم نکاح اس لیے نہیں کرانے کہ بھائی کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، گھر کب بنائے گا، بیوی کو کیسے پالے گا، بچے کو کیسے پالے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے سارا انتظام ہم کریں گے، تم نکاح کر دو۔ ہم کہہ رہے پہلے سارا انتظام ہو جائے اس کے بعد نکاح کریں گے۔ ہم سچے کہ اللہ تعالیٰ؟ کتنے ایسے مسائل ہیں ہمارے سماج میں۔ سامعین کرام، ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کہہ کیا لیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس ڈر سے ہم اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور ہیں، ہم اپنا ہر طرح کا نقصان کرنے پر مجبور ہیں، ہم اپنا ضمیر بیچنے پر مجبور ہیں، ہمیں سب کچھ گوارا ہے لیکن لوگوں کا یہ سننا گوارا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کہہ کیا لیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں بتائیے؟ اگر دین اور توحید کا معاملہ ہو، ایمان اور کفر کا معاملہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، اس نے اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا، یہ تو کہیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں کو ڈگری لوگوں سے چاہیے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ اگر اپنی اصلاح کا مسئلہ ہو، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز یاد نہیں، قرآن یاد نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہماری غلطیاں ہیں، غلطیاں دیکھ کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی اس کو پڑھنا نہیں آتا؟ یہ جملہ ہم سے برداشت نہیں ہے، اور پوری زندگی جاہل رہنا اور غلطی پہ رہنا گوارا ہے۔ بھائی اگر ہم 50-60 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، اگر ہم نے نماز نہیں سیکھی، دعائیں نہیں سیکھی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، آج ہم سیکھنے بیٹھ جائیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ یہی تو کہیں گے کہ اتنی عمر میں۔ یہ سننے کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ سننا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ برداشت ہے کہ زندگی بھر مرتے دم تک اتنے بڑے ثواب سے اپنی نمازیں ہم نے ضائع کر دی، نمازیں ہمیں پڑھنا نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا جس کے ایک ارب پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر ہماری غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح نہ کریں، یہ گوارا ہے۔ لیکن لوگوں کا یہ جملہ سننا گوارا نہیں کہ اتنی عمر میں۔ بچے کا نام اگر ہم نے کسی صحابی کے نام پر، کسی نبی کے نام پر یا کسی صحابیہ کے نام پر رکھ دیا تو لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ ان کو کوئی نام ہی نہیں ملا تھا، پرانے نام رکھ دیے۔ یہ سننا گوارا نہیں ہے، اور بیکار سے بیکار جن کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے وہ نام رکھنا گوارا نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ نے ساری رسموں کو، موت کے موقع پر آپ نے سارے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھ دیا، کسی کی نہیں سنی، آپ نے دین کے مطابق کام کیا، تو لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لیں گے؟ بڑا دیندار بنتا اپنے آپ، اس کو تو سماج میں جینے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے، بڑا گھمنڈی بنتا، کسی کی بات تو سنتا ہی نہیں ہے، یہی تو کہیں گے۔ اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ لیں گے، اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ سکیں گے آپ۔ تو یہ سننا ہمیں گوارا نہیں ہے، اللہ کی مخالفت کرنا، رسول کی مخالفت کرنا گوارا ہے۔ اپنے آپ کو قرضے میں ڈالنا گوارا ہے، زمین بیچنا گوارا ہے۔ یہ صرف اس جملے سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک کہانی آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور کہانی ہے اور بچے دیکھتے بھی ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، گدھے والی کہانی، گدھے اور دو باپ بیٹوں کی کہانی آ گئی ہوگی سب کے ذہن میں، کہ ایک باپ تھا، ایک بیٹا اور ایک گدھا تھا۔
ہاں اس پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، تھوڑے آگے چلے، لوگ راستے میں ملے کہ ان کی دیکھو اتنے کمزور گدھے پر دو سوار ہیں۔ اب باپ اتر گیا، بیٹا سوار ہے، تھوڑے دور چلے تو کہا کہ اس کو دیکھو، بوڑھا باپ پیدل چل رہا اور بیٹا سوار ہے، تو اب بیٹا اتر گیا، باپ چڑھ گیا۔ اب تھوڑی دور اور چلے، کہا اس باپ کو دیکھو، اتنے بیچارے بچے کو تو چلا رہا ہے اور خود سوار ہے۔ اب دونوں اتر گئے، تھوڑے دور آگے چلے تو کہا ان گدھوں کی دیکھو، گدھا ساتھ میں پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ اب دونوں نے گدھے کو ہی ٹانگ لیا اپنے اوپر، تھوڑے دور اور چلے تو کہا ان گدھوں کی دیکھو، گدھے پہ بیٹھنے کے بجائے گدھے کو ہی لٹکا رکھا ہے۔ تو بھائی لوگ تو آپ کچھ کر لو، کہیں گے ان کے اندر زمان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ چپ ہونے والے نہیں ہیں۔ کچھ بھی کر لو آپ، چاہے کتنا خرچ کر لو، چاہے کچھ بھی خرچ مت کرو، چاہے کتنی شان دکھا لو، چاہے کچھ بھی شان نہ دکھاؤ، جو چاہو کر لو، لوگ تو کہیں گے۔ یعنی ایک ناممکن چیز کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے بچنے کے لیے ہم پتہ نہیں کن کی دشواریوں میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے منہ بند نہیں کر پاتے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم اللہ کی رضا کے خاطر پورے سماج کے خلاف کوئی کام کر جائیں، صرف مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تو جتنا مزہ آپ کو اس کام کے کرنے میں آئے گا، کسی اور کے کام کے کرنے میں اتنا مزہ نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کسی محفل میں پردہ اوڑھ کر کے چلی جائے اور ساری عورتیں بے پردہ ہوں، اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، تو اس دن اس کو جو سکون ملے گا وہ سکون کبھی اور اس کو نہیں مل سکتا۔ اور لوگوں کو راضی کرتے کرتے آپ سر کے بل بھی چل جائیں تب بھی لوگ راضی ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی نہ کسی کو تو آپ سے شکایت ہو ہی جائے گی۔ آخر میں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقل یا عقل مندی کسے کہتے ہیں؟ عقل یا عقل مندی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، غور سے سنیے، عقل کی تعریف بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے جس صلاحیت کا استعمال کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل۔ اب پوری تقریر سننے کے بعد یہ غور و فکر کریں کہ کیا ہم عقل مند ہیں؟ کیا ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یعنی اس ڈر سے ہم تمام نقصانات برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کیا ہم عقل مند ہیں؟ سارے نقصان ہم کس لیے بول لے رہے ہیں؟ اس لیے تو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہماری عقل کہاں گئی بھائی؟ عقل تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچایا جائے اور فائدہ پہنچایا جائے۔ یہاں تو ہم سارے نقصان پہ نقصان کیے جا رہے ہیں صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیا ہم عقل مند ہیں؟ یہ اسٹیٹس، یہ نام، یہ شان، یہ شہرت، اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو عمر فاروق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کتنی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچ سکتے اللہ کے بعد سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، کھانا پکانے وغیرہ میں بھی مدد کرتے تھے۔ آج ہم بیوی کے کام میں ہاتھ لگا دیں، لوگ کیا کہیں گے؟
بعض لوگ تو فخریہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نہانے جاتا ہوں تو تولیہ بھی میڈم سے منگاتا ہوں. میرے تو ٹھاٹ ہیں. دیکھیے آج کی عورتیں بھی آپ اگر ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، ہیلپ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، تو وہ آپ سے نہیں کام کروائیں گی، چھین لیں گی، لیکن آپ کی عزت بہت زیادہ بڑھ جائے گی ان کی نظر میں. لیکن آج ہم اس لیے ہاتھ بٹانے کو تیار نہیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ اسکوائر میٹر کے حاکم تھے. کیسر و کسریٰ بڑے بڑے بادشاہ ملنے آتے ہیں آپ سے. آپ گھر سے نکلے، پیبند لگا ہوا کرتا پیجامہ، اور انتظار میں ریتے پر، ریتیلی زمین پر لیٹ گئے، ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے. نیند آ گئی. وہ آئے، انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ تھے. انہیں ریتیلی زمین پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے نیند آ جاتی ہے، لیکن کیسر و کسریٰ انہیں نیند نہیں آتی. نرم گداز بستروں پر بھی ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں کب عمر بن خطاب آ جائے اور ہماری سلطنت تباہ و برباد کر دے. نیندیں اڑی ہوئی تھی. تو ان کا معیار کیا تھا عمر بن خطاب کا؟ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ یہ تھی کہ اللہ کیا کہے گا. اگر آج ہم بھی اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ کیا کہے گا، دین کیا کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اللہ کی رضا کس کام میں ہے، تو ہم کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. کبھی بھی اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنا نقصان نہ کریں. کبھی بھی اس ڈر سے کسی کام سے پیچھے نہ ہٹیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کبھی بھی اس ڈر سے ہم اپنا ضمیر نہ بیچیں. کبھی بھی اس ڈر سے ہم اپنی زمینیں نہ بیچیں. کبھی بھی ہم اس ڈر سے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. میرے بھائیو، زندگی لگا دو آپ لوگوں کو راضی کرنے میں، کبھی بھی یہ لوگ راضی نہیں ہو سکتے. بس یہ سوچ لو کہ سارے لوگ اپنی اپنی قبروں میں سوئیں گے، میں اپنی قبر میں جا کر کے سوؤں. اگر یہ سوچ لیا ہم نے، جس دن ہمارے دماغ میں بات فٹ ہو گئی کہ مجھے تنہا اپنی قبر میں سونا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. اور اگر ہم اس سوچ میں زندگی گزار دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو خوش کرنے میں، ان کو راضی کرنے میں ہم اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا ضمیر، اپنا مال سب کچھ لٹا دیں، تب بھی یہ لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس ڈر سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ کیا کہیں گے. اے اللہ، تو ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم جو بھی کام کریں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کام کریں. اے اللہ، ہم کسی کام سے رکیں تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے رکیں. اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بیار و مددگار کبھی بھی نہیں چھوڑتا. کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں صحابہ اکرام کی زندگی میں، ہم سنتے رہتے ہیں. اگر میں بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. اس لیے رب کو راضی کرنے کی فکر ہونا چاہیے. رب راضی تو کر رب کے من کی، تو وہ ہوگا جو تیرا من چاہتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اپنے من کی کریں اور آخرت میں بھی ہمارے من مانی جنت مل جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں ہاتھوں میں لٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں آپ سکون تلاش کریں گے تو جنت نہیں ملنے والی. ہاں، اور اگر یہاں قید کھانے والی زندگی گزار کر جائیں گے اور سکون وہاں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور جنت بھی ملے گی. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود تمہیں دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں مضبوط بنائیں اور اپنے ایمان کو لٹانے سے محفوظ رکھے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.